رمضان المبارک کا دوسرا حشرہ اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا حشرہ شروع ہونے کو آ رہا ہے۔ پہلا رحمت کا تھا، یہ مغفرت کا جا رہا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا حشرہ شروع ہو جائے گا، اور خوش نصیب لوگ مرد و زن 20 رمضان المبارک کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارا مقصد، ہماری زندگی دنیا نہیں ہے۔ وہ خلوت نشینی اختیار کریں گے، نو اور یس میں جواب دینا ہوگا کہ کیا کوئی ہے ایسا بندہ جو سنتے کانوں، دیکھتی آنکھوں اور ضروریات دنیا سے اپنی جان نکال کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو پہلے سے منفرد کرنا چاہتا ہے، جدھر جانا ہے ادھر کی تیاری کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ اخیار ہوں گے، جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو ابرار ہوں گے، اور پھر اللہ سے باتیں کریں گے، اور زہد و تقویٰ کے عالی نشان بنیں گے۔ ان کی زبان سے کوئی غیر شرعی بات صادر نہیں ہوگی، ان کی راتیں قیام میں گزریں گی، ان کی راتیں سجود میں گزریں گی، ان کی راتیں درود و سلام میں گزریں گی، ان کا دن بھی اس کے لیے گزرے گا، ان کی رات بھی اسی کے لیے گزرے گی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہوگا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا مولا تیرے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مومن، اسی لیے نمازی۔ اس کا مصداق بن کر جب لوگ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے مرد حضرات مساجد میں، خواتین گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کریں گی، مرد کریں گے، اس وقت اللہ کی رحمت ان پہ برسے گی۔ اللہ فرمائے گا، او فرشتوں آؤ، کون سی چیز ان لوگوں کو دنیا سے چھڑا کر میری بارگاہ میں لے آئی، دنیاوی مشاغل سے جان چھڑا کر آ گئے، دنیاوی مصروفیات سے نکل آئے، انہیں دنیا نے بہت اپنی طرف مائل کیا، بہت رغبت دلائی، بہت مصروف تھے، مشغول تھے، مجبور تھے، لیکن انہوں نے یس کر کے فیصلہ کر دیا ہے، انہوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ اب انہیں سمجھ آ گئی ہے زندگی کی، کہ زندگی کا جو دن گزر چکا وہ تو غفلت میں گزرا، اور جو لمحہ آنے والا ہے اسے یہ غفلت میں نہیں گزاریں گے، اور میں ان کو فرشتوں کیا دوں گا، میری طرف سے انعام کیا ہے، ایک دن کا یہ اعتکاف کریں گے تو میں ان کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دوں گا۔
اور وہ خندقیں زمین سے لے کر آسمان تک ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہوگی۔ وہ دیوار، وہ ایسی دیوار جو بندہ مومن اور جہنم کے درمیان اللہ بنائے گا، کوسوں دور لامحدود فاصلے پہ اس بندہ مومن کو اللہ کر دے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ جو اعتکاف بیٹھے گا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسے عطا کیا جائے۔ لوگ لاکھوں لگا کے جاتے ہیں، جائیں، یہ بھی ان کی قربانی ہے، اللہ ان کا یہ حج بھی قبول فرمائے، لیکن ایک حج یہ ہو رہا ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے دھرنا مارنا، خلوت نشینی اختیار کرنا، اللہ کے دروازے پہ آ جانا سائل بن کر۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے در کا سوالو ہو۔ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس پہ آزمائشیں اتارتا ہے، اس پہ مصائب و آلام آتے ہیں، لیکن بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بندہ جب رب کا بنتا ہے پھر وہ سب جانب سے منہ موڑ کر ایک ہی دہلیز پہ سر نگوں ہو کر صدا دیتا ہے کہ مولا میرا تو رب ہے، میری تو سنتا ہے، مجھے تو جانتا۔ تو اس لیے گرامی قدر آپ کو یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، اگر کسی محلے کی مسجد میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھتا تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، کوئی ایک بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے واجب، جس میں کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں 2 دن اعتکاف بیٹھوں گا، 3 دن، 1 دن، پھر وہ اعتکاف بھی بیٹھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ وہ اعتکاف ہے واجب، جس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے جو نفل اعتکاف، مثلا آپ مسجد میں آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ افتح لی ابواب رحمتک و فضلک نویت سنت الاعتکاف۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہے تو آپ کا اعتکاف جاری، جب باہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے وہ اعتکاف ایسا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے 20ویں روزے کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے آنا ہے۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو سنت موقدہ اعتکاف نہیں ہوگا، اور مسجد سے پھر باہر نہیں جا سکتے کسی ضرورت کے لیے سوائے 2 ضرورتوں کے، ایک حاجت شرعی اور ایک حاجت طبعی۔ شرعی حاجت کیا ہے؟ مثلا ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کے لیے آپ کو دوسری مسجد میں جانا ہوگا، یا ایسی مسجد ہے جہاں جماعت سے نماز ہی نہیں ہوتی تو جماعت والی مسجد میں جانا ہوگا۔ یہ ہے شرعی حاجت۔ طبعی حاجت جو انسان کے بشری تقاضے ہیں، وضو کے لیے انسان جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھول کر بھی باہر گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کی قضا کرنی ہوگی، پھر روزہ بھی رکھنا ہوگا، اعتکاف بھی بیٹھنا ہوگا۔ اس لیے یہ اعتکاف کی ہیں اقسام۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا؟ اعتکاف لوگ بیٹھتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر مل جاتی ہے اعتکاف والوں کو، وہ تاک راتوں میں جاگتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29 وہ بیدار رہتے ہیں۔ جو ان راتوں میں جاگتا ہے وہ شب قدر کی فضیلت کو پا لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے آسانی کر دی کہ رمضان کا آخری عشرہ، عشرے نے بھی بتا دیا کہ تاک راتوں میں ڈھونڈو، مل جائے گی۔ آپ کو شب قدر ملی، بتانے باہر آئے، آگے 2 بندے جھگڑ رہے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، پھر وہ راز راز ہی رہا، نہیں بتایا۔ اس لیے جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، معافیاں دینا ہے۔ تو یہ تھی اس اعتکاف کی وجہ کہ اس اعتکاف بیٹھنے والے بندے کو شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ اور شب قدر کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فضیلت کتنی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کیوں؟ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس کی طرف بذریعہ نبی وحی آئی، نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اس بادشاہ سے پوچھے تیری چاہت جو ہے تو مانگ۔ اس نے کہا مجھے اللہ 1000 بیٹے دے، میں اس کی راستے میں جہاد کروں۔ اللہ نے دے دی، اور پھر ہر ماہ ایک بیٹا جہاد کرتے کرتے 1000 مہینوں تک وہ سلسلہ جہاد کا چلتا رہا، جہاد ہوا۔ تو یہ خیال امت مصطفیٰ کو ہوا، میرے آقا کو ہوا کہ میرے امتیوں کی عمر تو تھوڑی ہے، بنی اسرائیل والے سبقت لے گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امتیوں کے لیے لیلۃ القدر اتارتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ شب ہے جس شب میں قدر و منزلت والی کتاب اتاروں گا، قدر و منزلت والے رسول پر، اور قدر و منزلت والے مہینے میں، قدر و منزلت والی شب میں۔ یہ شب وہ شب ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی چنیدہ ہوں گے، وہ ہوں گے اخیار، بنیں گے ابرار۔ اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا زہد و تقوی کا، وہ زہد و تقوی کے عالی نشان ہوں گے، ان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اعتکاف سے جب اٹھ کے آئیں گے انہیں اپنی اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق نظر آئے گا کہ جو لمحے مالک حقیقی سے گزرے، جو ساعتیں، جو گھڑیاں یاد الہی میں گزری، ان کا سرور کیا تھا، اور جو زندگی کے لمحات، جو سال، ایام، ماہ دنیا میں گزارے، ان کی خوبصورتی کیا ہے، ان کی چاشنی کیا ہے، ان کا وجد و عالم کیا ہے، یہ بندے کو پتہ اس وقت لگتا ہے جب اعتکاف سے اٹھ کے آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ بندے کو موقع دے رہا ہے کہ بندے میرے پاس آنے سے پہلے پہلے لوگوں سے اپنے آپ کو تنہا کر، لوگوں سے الگ ہو۔ یہ دنیا جان نہیں چھوڑتی، لوگ دور بھی ہو جائیں تو موبائل جیب میں رہتا، پھر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اعتکاف والے موبائل نہ رکھیں، موبائل چھوڑ دیں، بس رابطہ ہے تو اس خالق حقیقی سے، رابطہ ہے تو اس مالک حقیقی سے۔ اسباب سے نظر اٹھا لیں، مسبب الاسباب پہ نگاہ رکھیں، پھر دیکھیں رب کرتا کیا ہے۔